کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ برادران اسلام، برادران اسلام، میرے دوستوں، عزیزوں اور مسلمان بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص اور محبوب بندوں، اور میرے عزیز طلباء کرام، آپ حضرات کا آج کا جو یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے تو مختصر پروگرام، لیکن یہ پروگرام بہت بڑی عظمت والی اور سعادت والی، برکت والی پروگرام ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، جو اشرف الکلام ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اور اس پروگرام کے بارے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی گھر میں اللہ کے بندہ اکٹھے ہو کے قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے اور سمجھائے، اور اس مجلس والے اور اس پروگرام والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ نقد انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے، ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، سکون قلب ان کو نصیب ہوتا ہے، ان کے دلوں پر ایک قسم کی خوشی اور سکون، اطمینان، اور یہ سکون ضد ہے اضطراب اور پریشانی، برادری کا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سکون کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کے قلب پر انوارات کی نزول کو، اور دوسری انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس پروگرام کو ڈھانپ لیتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس پروگرام والوں پر جو یہاں شریک ہے۔ اور تیسری نقد انعام یہ ہے کہ اس پروگرام میں، اس مجلس اور محفل میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے فرش سے لے کر عرش عظیم تک قطار در قطار اس پروگرام پہ نازل ہوتے ہیں، اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور بڑے افسوس اور حسرت کے ساتھ، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو یہی فرشتوں نے مخالفت کی کہ یا اللہ آپ ان انسانوں کو پیدا کرو گے، یہ زمین میں جا کر فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ لیکن جب آج یہ پروگرام کے دیکھنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ افسوس اور حسرت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نے تو ان کی مخالفت کی تھی، فرشتوں نے۔ یہ تو اللہ کے وہ نیک اور محبوب بندے ہیں کہ اللہ کے گھر میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی۔
اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر پاکیزہ ماحول میں یعنی فرشتوں کے ماحول میں آپ حضرات کا ذکر خیر فرمائیں۔ اگر کوئی بڑے آدمی دنیا میں آ کر کہے کہ قاری صاحب آپ کا نام فلاں کس وہاں پر لے رہے کہ تو میں کتنا خوش ہو جاؤں گا، آج ڈی سی صاحب نے میرا نام لیا، میرا تعریف کیا ہے۔ آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ پروگرام کی ابتدا یہ طلباء کرام ہیں جنہوں نے ابھی قرآن مجید مکمل کیا۔ یہ اتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہے، یہ ان کے والدین، ان کے خاندان کہ حد سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بچے تو مبارکباد کے مستحق ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ بچہ جب پڑھائی شروع کرتا ہے تو ان کا حفظ کے لیے، قرآن مجید کے لیے فیصلہ کرنے والا ان کے والدین ہوا کرتا ہے۔ بچہ تو بچپن کی وجہ سے وہ خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں اسکول پڑھوں یا کوئی اور کام کرو یا قرآن مجید پڑھو، یہ تو ان کے والدین کا فیصلہ ہے۔ لاکھ آفرین ان والدین پر جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے مکتب میں داخل کیا اور آج وہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ ڈگری ہے، اس کائنات میں جتنے بھی ڈگری ہے، چاہے لاکھوں قسم کا ڈگری ہو، کروڑوں ڈگری ہو، یہ اس ڈگری کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتے ہیں جن طلباء نے آج قرآن مجید کو حفظ کیا اور یہ ڈگری حاصل کر لی۔ سب سے اعلیٰ اور افضل ڈگری جو ہے نا، یہی ڈگری ہے۔ اس کائنات میں اس ڈگری کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ مختصر میں آپ کو زیادہ تقریر نہیں کروں گا۔ دیکھو، اس کائنات کے جتنے بھی خزانہ ہے، چاہے زمین کے تہ میں ہو، سمندروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، دونوں جہان میں جتنے بھی خزانے ہو، وہ کس کے دست قدرت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون ہے؟ بتاؤ، نہیں بتا سکتے ہو؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ جواب کرنا ہے نا؟ تو تمام جتنے کائنات میں، سات زمین آسمان میں، پہاڑوں میں سونے ہیں، چاندی ہے، چاہے جو بھی قسم کے خزانہ ہے، وہ سارے دست قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ تو جب محبوب اپنے محب کو، جب محبوب اپنے محب کو ملاتا ہے، اپنے مہمان بناتا ہے، چاہے جو بھی ہو، آپ دنیائی لیول سے آپ اس کو دیکھیں، اگر کوئی بندہ کوئی اپنے محبوب دوست کو جب بلائے گا نا تو اپنے مہمان بنائے گا، اس کا خوب احترام اور اکرام کرے گا، جاتے وقت ضرور اس کے لیے کوشش کرے گا، کوئی جتنا ہی غریب ہو، چاہے بھیک مانگ کے جہاں سے کہاں کہیں سے ہو، وہ اس کو کوئی ایسے تحفہ دے گا، کوشش کرے گا اس جیسے تحفہ کسی کو نہ ملے۔ اور جب محب ہوگا اللہ تبارک و تعالی
معبود ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان ہو اللہ تبارک و تعالی، مہمان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیا انعام دیا؟ سارے خزانے اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں دونوں جہان کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو قرآن مجید، دین اور شریعت مطہرہ تحفہ دیا۔ یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ دولت ہے، دونوں جہان کی دولت ہے جو ان حفاظ نے آج اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کرتا، اپنے محبوب کو دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جہان نہ بلکہ دونوں جہان میں قرآن مجید سے اور شریعت مطہرہ سے بڑھ کر کوئی بڑا تحفہ نہیں۔ قرآن مجید جب آ گیا تو شریعت مطہرہ آٹومیٹک اس کے اندر موجود ہے۔ تو ان بچوں نے جو قرآن کریم حفظ کیا ہے، جو کتنے بڑے ڈگری حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا فضل اور کرم کر دیا ہے کہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے والدین اور بالخصوص ان کے اساتذہ کرام۔ اب دیکھو یہ بچے ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد ہے، بڑا مدرسہ نہیں ہے، اور کتنا خوبصورت ماحول، کتنے اچھے۔ میں یہاں پر آ گیا حیران ہو گیا، بڑے بڑے مدارس میں ہم جاتے ہیں، چند ایسے طلباء ہیں، اب یہ محلہ کا مسجد ہے، خوش نصیب اور خوش قسمت ہے یہ محلہ والے، ان کو اس طرح امام ملے اور اس طرح محنتی اساتذہ ملے اور اس طرح ماحول، خوبصورت ماحول۔ تو میرے عزیزوں، ایک مختصر سا واقعہ ہے، وہ بھی اسی نسبت پر قرآن مجید کا۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں، بعض علماء کرام جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس واقعہ کی نسبت کرتے ہیں، اور اکثر علماء کرام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ بغداد کا واقعہ ہے، غالباً کوئی اللہ کا بندہ تھا، ان کا شادی ہوا، شادی کے بعد کئی سال تک بچہ نہیں ہوا، پھر جب بچے پیدا ہو گیا اس کے گھر میں بچی پیدا ہوا کافی سالوں کے بعد، تو والد صاحب جو ہے نا، بچی جب پیدا ہو گیا، والد صاحب اس خوشی میں، جذبہ میں ایک اعلان کر لیا۔ والد ہے، کافی سالوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس خوشی اور جذبہ میں اس نے یہ اعلان کر لیا کہ میرا بیٹی جب بڑی ہوگی، جب اس کی نکاح کا انتظام ہوگا، تو میں دونوں جہان کے چیزیں اس کے جہاز میں دے دوں، دونوں جہان کے چیزیں ان کے جہاز میں سامان لے کر دے دوں، دونوں جہان۔ تو چند عرصے گزرے، بچی جب حد بلوغت پر پہنچی، نکاح کا وقت قریب آیا، تو وہ کہاں دے سکتا ہے اتنی زیادہ چیزیں؟ کسی مولوی صاحب کے پاس چلے گئے تو مولوی صاحب نے کہا، بھائی ہاں اگر یہ چیزیں میں ان کو نہیں دے سکا تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے۔ جذبہ میں آ گیا والد صاحب، تو بس نکاح کا انتظام ہو گیا، تو ابھی پریشان ہے، چاہے کتنے بھی دنیا دار ہو، کروڑ پتی ہو، دونوں جہاں کی چیزیں کہاں ان کو دے سکتا ہے؟ گئے کسی مولوی صاحب کے پاس کہ حضرت میں نے یہ بات کیا ہے، میرا شادی ہوا، شادی کے بعد کئی عرصے تک مجھے بچہ پیدا نہیں ہوا، جب بچی پیدا ہوا تو اچانک میں جذبے میں یہ بات کر لیا میں نے، ابھی جو ہے نا میں ان کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، کیا میرے بیوی مجھ پر طلاق ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا طلاق، جاؤ یہ چیزیں تم کہاں پورا کر سکتے ہو، طلاق۔ کسی اور مولوی صاحب کے پاس گیا، یہ واقعہ بیان کیا تو اس نے بھی یہی فتویٰ دے دیا، طلاق۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو امام تھا،
تو امام صاحب کے سامنے یہ مکمل اپنا واقعہ بیان کیا، کس طرح میں شادی ہوا، شادی کے 1 سال کے بعد جب میرا بچی پیدا ہوا، میں جذباتی ہو کر یہ الفاظ میرے منہ سے نکلا، ابھی کیا، میں تو دونوں جہان کی چیز، ٹھیک ہے میرے پاس ہے، دولت ہے، سونے ہے، ہر چیز ہے، دے سکتا ہوں، لیکن جو میرے باپ کی دونوں جہان کی چیزیں سارے دے دوں گا، یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، کیا میرے بیوی مجھ پر طلاق ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، تمہاری بیوی تم پر طلاق نہیں، اپنی بچی کو قرآن کا تعلیم دے دو، اپنی بچی کو قرآن کریم کا تعلیم دے دو، جب قرآن کریم کا تعلیم حاصل کر لیا ان کا نکاح باندھ دو، نکاح کے جب آپ ان کو رخصتی کرو گے تو اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو ان کے ہاتھ میں دے دو، جب تم نے قرآن مجید ان کے ہاتھ میں دے دیا تو دونوں جہان کے جتنے بھی چیزیں وہ سب کا سب قرآن مجید میں آ، کوئی طلاق نہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ قرآن مجید معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن مجید اس کائنات کا روح ہے، روح، جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتا ہے تو انسان معذب ہے، ادب احترام ہے اس کا، والدین ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جب روح جسم سے نکلتا ہے تو وہی پیارے ماں باپ، بہن بھائی سب کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو دفن کرو۔ تو یہ کائنات کا روح جو ہے نا قرآن مجید ہے، قرآن مجید جس وقت اس کائنات سے اڑ جائے گی تو اس کائنات کے لیے 1 سیکنڈ کا زندگی میں باقی نہیں ہوگا۔ تو یہ بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہ اتنے قیمتی بچے ہیں کہ ان کے مقابلے اس کائنات میں، اس کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی نہ سونے اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ بادشاہیت اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں ان کے والدین، اور اب ان کے والدین کو چاہیے کہ جن بچوں نے جہاں پر قرآن مجید حفظ کر لیا ہے تو انہی اساتذہ کے مشورہ سے ان کو علم پڑھائے، جس طرح وہ اساتذہ مشورہ دیں گے تو اس انہی کے مشورہ کے مطابق ان کو علم پڑھائے۔ جب یہ بچے علم پڑھیں گے تو پھر نور علی نور۔ تو یہی فیصلہ جب والدین نے فیصلہ کر لیا نا بچے کو ہم نے حافظ بنانا ہے، تو اسی کے مقابلہ میں علماء کرام فرماتے ہیں آپ اس چیز پر استدلال کرو، جب والدین نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، حافظ کے بعد عالم بنانا ہے، تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے والدین کے سر پہ وہ تاج ہوگا، وہ اتنا روشن ہوگا یہ دنیا کے سورج اور چاند اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، اور اس کے ان کے وہ جو تاج ہے ان پر وہ خوبصورت نگینے لگے ہوئے ہوں گے، جتنے قرآن مجید کے 6236 آیات ہیں، اتنا ان کے تاج پہ جو ہے خوبصورت نگینے لگے ہوں گے، وہ ہر نگینہ، ہر موتی جو ہے نا اس کائنات کے مقابلہ کر سکتا ہے، اتنا یہ قیمتی ہے، ایک نگینہ، ایک موتی اتنا قیمتی ہے کہ زمین کو آسمان تک، زمین سے آسمان تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک اس کائنات کو سونے سے بھر دو، لیکن اس بچے کے والدین کے سر کے تاج پر جو موتی لگے ہوئے وہ ایک موتی کے مقابلہ یہ سونے نہیں کر سکتے۔ اب یہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے، حافظ صاحب کا کیا مرتبہ ہوگا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دوسروں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے آپ کا جنت یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، فلان ہوگا۔ علماء اور حفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنا فیصلہ خود کرو، قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے محلات کو چڑھتے جاؤ، جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیات ہوگا
وہ آپ کے مقام اور مرتبہ ہوگا. تم خود اپنا فیصلہ کرو جنت میں کہاں تک جاؤ. تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ جو آپ کے مدرسہ ہے، یہ آپ کے مدرسہ کے اساتذہ کرام ہیں جو یہاں پر آپ محلہ کے اہل محلہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نظر رحمت پڑ جاتی ہے نیچے دنیا پر، لوگ گناہ میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، سیاکاری میں مبتلا ہے، سود خوری حرام خوری زانی میں مبتلا ہے، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ زمین کو اٹھا کے دے مار دو، نیز اور نابود کر دو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر رحمت پڑ جاتی ہے مسجد پر، یہ علماء کرام پر، یہ حفاظ کرام پر، سورہ فاتحہ پر، قرآن مجید پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ غضب رحمت میں بدل جاتی ہے. تو یہ مساجد اور مدارس، یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ آپ سب کے لیے رحمت ہے. رحمت اس کو معمولی نہیں سمجھنا. علماء کی جوتوں کو بھی خراب نہیں کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں روایتوں میں کہ جس کو اپنا نسل تباہ و برباد کرنا ہے وہ علماء کے خلاف کرے. یعنی جس کو اپنا آئندہ نسل تباہ و برباد کرنا ہے وہ علماء کے خلاف بولا کرے. کتنی سخت تنبیہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علماء کرام کے احترام اور مدارس سے محبت، قرآن اور قرآن والوں سے محبت کرنے کے توفیق عنایت فرمائے. میں نے آپ حضرات کے بہت دیکھ لیا. ایک تو یہ کہ شروع سے میں لیٹ آیا، اس کا بھی معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.